बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया। दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन इकराम, घंटी बज चुकी है ख़तरे की और वज़ीर आज़म ने भी ये महसूस कर लिया। मैं क्यों कह रहा हूँ उसके सबूत आपको फराहम करूँगा। लोग मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन ये सियासत का गोरख धंधा ही ऐसा है कि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं, यहाँ तो कई टीमें हैं, कई सियासी पार्टी हैं, तो दो टीमें तो ज़ाहिर है कोई जीतता है कोई हारता है, और लेकिन गोल जो होता है वो इक़्तिदार ही होता है। इस वक्त इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के पास है। पहले अपोजिशन ने उनको सिलेक्टेड कहा, माना ही नहीं मुंतखब, लेकिन 3 साल गुजर गए। इसका मतलब है कि माना तो है, पार्लियामेंट में तस्लीम तो किया आपने, पार्लियामेंट के आइन और कानून के तहत हल्फ उठाया, वज़ीर आज़म है वो। लेकिन अब क्या मामला थी, ये जो मामला अचानक जो मुश्तरका इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया, जबकि उसकी बड़ी टाइमिंग की गई थी कि 11वां महीना 11 तारीख नवंबर की 11 बजे सुबह, बड़ा टाइमिंग वाइमिंग करके सारा कुछ किया गया। तो अब सूरत हाल क्या है, मैं इससे आगाह करने लगा हूँ आपको, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप पहले INN को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, और ताकि हमारा और आपका जो ये राब्ता है ये मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो नाज़रीन, बात ये है कि वज़ीर आज़म तक सारी रिपोर्टें पहुँच चुकी हैं। पहले मैंने कहा था बिलाग में कल कि जब ये इजलास मुलतवी हुआ, उस वक्त जब जोराना हो रहा था, तो वज़ीर आज़म अपने मेंबरान को कह रहे थे कि कल आप लोगों का इम्तिहान है, आप लोगों ने इधर से उधर नहीं होना, बड़ी साबित कदमी से मुकाबला करना है, और ये बड़ा सख्त इम्तिहान है। और चंद लम्हों बाद या चंद घंटों बाद या चंद मिनटों बाद वो इजलास मुलतवी हो गया और वो सिलसिला मैच फिर भी चला गया। किसने किया? असद कैसर साहब, जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और कौमी असम्बली के मेंबर असद कैसर साहब जो हैं, उनको भी हुकूमत से गिला है। ये भी मैं आपको बता दूँ, आप नाराज़ ना हो, जो यूथी हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ ना हो। देखिए, सियासत ऐसा खेल है, ऐसा गोरख धंधा है कि इसमें देखें जब भी बजट आता है उस पर तनकीद होती है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कि आवाज़ या लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। तकारीर होती है, वज़ीर आज़म बहुत से दावे करते हैं, जब इलेक्शन होता है तमाम पार्टियाँ अपना अपना मंशूर लेके आती हैं, बहुत सी बातें करती हैं, लेकिन क्या उस पर अमल दरामद होता है? अगर खुदा न खास्ता है अमल दरामद होता तो ऐसे मामलात हमारे हो गए होते हैं, हमारे यहाँ मुस्तहकम होती जमहूरियत, तो ये मामलात आज जो हमें देखने पड़े ये ना होते। 72 साल गुजर चुके हैं। अब कौन कह रहे हैं हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई कह रहा है सारा मुल्क जो है लूट के खा गए सियासतदान, कोई कह रहा है जी फोर्सेस खा गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये चलने नहीं देते। क्या है ये, क्या गौरव? एक ही इसका एक उसूल है, वो वही उसूल है जो पार्लिमानी निज़ाम का उसूल है कि पार्लियामेंट को वोट को इज्जत ना दें। वोट तो है, वोटर को तो आप वोटर को इज्जत दें ना, खाली वोट लेने को इज्जत ना दें, वोटर को इज्जत दें, और जब मुंतखब हो जाएं तो पार्लियामेंट में उस वोटर को इज्जत देने के लिए जाएं, हाजिरी दें, वहाँ काम करें, वहाँ कानून बनाएं, वहाँ क़वानीन बनाएं, वहाँ देखें लोगों के मसाइल क्या हैं क्या नहीं है। अच्छा, लोग कहते थे कि नहीं कुछ नहीं है, ये मसला भी ठीक हो जाएगा। हमारे एक सितारा शनास हैं बड़े, अजमल रहीम साहब, उन्होंने कहा था कि नवंबर दिसंबर जो है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत कठिन साबित होगा। आज लग रहा है कठिन साबित हो रहा है। बातें जितनी भी हों, चाहे इमरान खान साहब जीत जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वज़ीर आज़म वही हैं, सियासी पार्टी के लीडर वही हैं, कायद तहरीक इंसाफ के वही हैं, तीसरी बड़ी पार्टी के लीडर वही हैं। मैंने और आपने तो उनकी जगह नहीं लेनी। मेरा तो मसला सिर्फ ये है कि महंगाई कम हो जाए, रोज़गार आ जाए, लोगों को रोज़गार मिले, मुल्क में खुशहाली हो, तरक्की हो, पाकिस्तान का नाम हो, और मेरे जैसा जो एक आम मजदूर कलम का हो वो भी उसके लिए कोई किरदार अदा कर सके। मेरी सिर्फ इतनी ड्यूटी है, और यही ड्यूटी आपकी भी होनी चाहिए कि आप जहाँ हैं जैसे हैं उसकी बुनियाद पर आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे मुल्क को मिल्लत की नेक नामी हो। अब वज़ीर आज़म से भी हम यही उम्मीद रखते हैं। वज़ीर आज़म साहब को जब ये रिपोर्टें मिल गई, अब ख़ास तौर पर ये जो इजलास मुश्तरका मुलतवी हुआ उसके बाद, तो फिर उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी। हमारे ज़रा ये कहते हैं कम से कम 30 अफराद से ज़ायद, यानी MNAs जो थे, उनके जो लोग हैं इत्तेहादी और दूसरे और अपनी पार्टी के जो नाराज़ लोग हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की, अलग अलग अलग। यानी टाइम आ गया ऐसा कि आप मुंतशिर लोगों को इकट्ठा करने के लिए हो गए। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप
کہتے ہیں نا وہ مینڈکوں کو ایک ٹوکرے میں اکٹھا کریں، ایک مینڈک ادھر چل جاتا ہے، ایک ادھر چلتا ہے، پھر دونوں کو اکٹھا کرے پیے. یہ سیاسی لوگ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اسی انداز میں وہ ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم لگے ہوئے ہیں. گزشتہ رات تک انہوں نے 30 سے زائد لوگوں سے ملاقات کی. آج کا جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ بتاؤں میں کہ جو ان کے اتحادی ہیں پہلے وہ کر چکے تھے جو کور کمیٹی کے اجلاس میں، کون؟ خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ جناب آپ تحریک لبیک سے پابندی ہٹا رہے ہیں، کالعدم ختم کر رہے ہیں. اور آج ان کو 4th شیڈول سے بھی ان کے نام نکال دیا گیا، ان کے لیڈر کا، سعد رضوی صاحب کا. یعنی اب ضمانت کے چانسز بڑے آسان ہو گئے ہیں. لیکن شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کیا معاہدہ ہوا ہمیں نہیں پتا. اب شیخ رشید وزیر داخلہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے بیان نہ دیں، کیونکہ اس سے مزید غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اتحادیوں میں، حکومت کے لوگوں میں، کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ ذمہ دار آدمی ہے، وزیر داخلہ، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ معاہدہ ہوا کیا ہے. اچھا نہیں پتا، مان لیا نہیں پتا، حالات ایسے تھے کہ سپہ سالار نے بیچ میں کردار ادا کیا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کردار ادا کیا، یا ایک صنعت کار نے آگے اس میں کردار ادا کیا. بھائی کام ہو گیا، بچ گیا، خون خرابے سے ہم محفوظ ہو گئے اور راستے کھل گئے، لوگوں کے کاروبار شروع ہو گئے، معاملات امن کی طرف آ گئے، اچھی بات ہے. تو بھائی تم وزیر ہو، تم اس پہ شرمندگی کا احساس کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہوا، نہ کہ تم شور مچاؤ گے مجھے تو پتہ ہی نہیں. اس سے سبکی ہوگی کس کی؟ اپنی کابینہ کی، اپنی حکومت کی، اپنے لوگوں کی. اب دوسری جانب وزیر اعظم نے ملاقاتیں کی، تو اب اس میں ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ کیا ہوا؟ اس میں اہم مسئلہ یہ ہوا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر، جو مختلف کور کمیٹیوں کے، خاص طور پر پارلیمانی کمیٹیوں کی جو بھی سربراہی بھی کی، کئی کمیٹیوں نے بنائی اور بڑی چیزوں کے ماضی میں بھی فیصلے کرنے کے لیے انہیں بڑا اہم کردار ادا کیا. یہاں بھی ان سے کہا گیا کہ آپ کو ایسی کمیٹی بنائیں اور اپوزیشن سے مذاکرات کریں اور ان کو نزدیک لانے کی کوشش کریں اور انتخابی اصلاحات میں، تاکہ وہ ووٹنگ کریں اور ہمارا ساتھ دیں. جواب کیا ہوا؟ اسد قیصر صاحب نے صاف جواب دے دیا کہ جناب میں بہت بدنام ہو چکا ہوں، میں بہت خوار ہو چکا ہوں. مطلب یہ بڑے چھوٹے لفظ کہہ رہا ہوں میں، اس سے بھی بڑے لفظ میں بولے. انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیاں بنی اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلا. تو مجھ سے آپ کہتے ہیں کمیٹی بنائیں، مجھ سے کہتے ہیں آپ یہ کریں، مجھ سے کہتے ہیں آپ ملاقات کریں، رزلٹ اس کا نکلتا زیرو، یا نہیں نکلتا، یا وہ اس پہ کارروائی آگے نہیں ہوتی، تو بدنامی میری ہوتی ہے. لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب آپ سوچیں حالات کس حد تک بگڑ گئے. اب وہ یوتھ ہے جو مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھے ذاتی لڑائی نہ سمجھے. دیکھیں سیاست میں اختلاف رکھنا چاہیے، ہوتا ہے اختلاف، منشور کا اختلاف ہوتا ہے، طریقہ کار کا اختلاف ہوتا ہے، شخصیت کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو لڑائی میں نہیں لے جانا چاہیے، اس سے جھگڑا نہیں پیدا کرنا چاہیے. یہ تو سیاسی چیز ہے. سیاست الیکشن ہوئے ختم، دوسرے دن پھر بھائی کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، سب کے سب پاکستانی ہیں. ایک منشور ہے، جس منشور سے آپ کا دل مانتا ہے آپ اس کے ساتھ چلیں، جس کے ساتھ نہیں جاتا آپ نہ چلیں. اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہہ دیا جناب یہ جو کمیٹیاں آپ بنا رہے ہیں ان کمیٹیوں کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا، لہٰذا کیا کریں. لیکن وزیر اعظم نے زور دیا کہ نہیں آپ کریں یہ کام. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو نزدیک لانے کی کوشش کریں، اتحادیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. جو کہتے تھے کچھ نہیں، اپنا یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وزیر داخلہ، وہ کہتے ہیں عمران خان کو کچھ نہیں ہونے والا، 5 سال پورے. ہم بھی کہتے ہیں 5 سال پورے ہونے چاہیے، 5 سال پورے کریں گے. لیکن اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم حکومت کو نہیں کرائیں گے، ہم وزیر اعظم کو کرائیں گے. اب یہ نقطہ ہے، اس نقطے پہ یہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ میں اب نیا گورکھ دھندا شروع ہونے والا ہے، نیا کھیل شروع ہونے والا ہے. تبدیلی جسے کہتے ہیں نا، آئی نہیں آ رہی ہے، تو پھر آ رہی ہے اور انہی اہم دروازوں سے آ رہی ہے. وہ جو صدر دروازے سے، چور دروازے سے نہیں آ رہی، کسی چور دروازے سے آ رہی ہے، کیونکہ سب منتخب لوگ ہیں. معاملات کس حد تک بگڑ گئے، گمبھیر ہو گئے کہ اس میں معاملات ایسے لگ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا ٹاس دے دیا گیا. اچھا اس کے بھی علاوہ میں ایک بات کروں، ایک بڑی اتحادی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ قاف. چودھری برادران نے ہمیشہ کس سے اتحاد کیا تھا؟ پہلے ماضی میں پیپلز پارٹی سے کیا تھا. پیپلز پارٹی کون تھی؟ پیپلز پارٹی وہ تھی جو انہیں قاتل کہتی تھی، قاتل لیگ کہتی تھی، جو اپنا بے نظیر کا قاتل کہتی تھی. اس سے انہوں نے اتحاد کیا اور آخری وقت تک انہوں نے اتحاد نبھایا. اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ہمارا قائم ہے، ہم آخری وقت تک نبھائیں گے، ہم اتحاد سے باہر نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں دھکے دے کے نہیں نکالیں. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ صدر یعنی پارٹی کے صدر چودھری شجاعت نے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلا لیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں فیصلے ہوں گے
کہ وہ خدشات، وہ تحفظات جن کا ہم 3 سال تک پہلے روز سے لے کے اب تک رو رہے ہیں اور جن پر انہیں توجہ نہیں دی، اسپیکر سے اس وقت ملاقاتیں کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے یا بجٹ پاس کرانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسپیکر کو بھی یہ گھاس نہیں ڈالتے، لہٰذا انہوں نے بھی اجلاس آج بلا لیا۔ کیا یہ معاملات صحیح سمت پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، صحیح سمت پہ نہیں ہے، اس پہ پریشان ہونا چاہیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کیوں کہ ہم اور آپ جو ہے جمہوریت کے حامی ہیں، یہ صحیح سمت پہ نہیں ہے، لیکن افہام و تفہیم اور جو سیاسی چال ہے اس کے تحت کام ہونا چاہیے۔ اور اب وہی مسئلہ ہوگا کہ جائے گی پارلیمنٹ میں بات، پھر آئے گا عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں گی، اور پھر وہی ہوگا جو پہلے زرداری صاحب نے کہا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جن کے خلاف عدم اعتماد لائیں، پارلیمنٹ کھیلیں، پارلیمنٹ سے باہر نہ کھیلیں، لوگوں کے کاروبار تباہ نہ کریں، لوگوں کے راستے نہ روکیں اور انریسٹ پیدا نہ کریں۔ اب لگ رہا ہے کہ اپوزیشن نے ان 3 سالوں میں کچھ سیکھ لیا اور وہ اس طرف آ گئے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے ایک ہی درخواست کہ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، لیکن آپ INN کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے، اور اپنی قیمتی رائے دینا بھی نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔